ان بچوں کے روحانی والدین ہیں، اس کو پالنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ہم لوگ ان بچوں کو پراپر طریقے سے اڈاپٹ کرتے ہیں، آگے جا کے معاشرے کے مفید شہری بنے. انسانیت سے بڑھ کے کوئی کرائٹیریا نہیں، کیونکہ میں نے انہیں ماں کی طرح اڈاپٹ کیا اور میں نے ان کے لیے بھی وہی خواب دیکھنے شروع کیے جو میں اپنی سگی اولاد کے لیے دیکھتی ہوں. بہت بیکورڈ ایریا سے ہمارے پاس پورے پاکستان سے بچے ہیں، تو پھر ہم نے ان بچوں کی ان یونیفارمز کے اندر تصویریں بنائی. انہیں پتہ ہوگا کہ میں نے آرمی آفیسر بننا ہی بننا ہے. اب وہ بچے ہم سے زیادہ بہترین اردو میں بات کرتے ہیں. بیوی یتیم خانہ نہیں ہے، یہ ان بچوں کا اپنا گھر ہے. اس کو یہاں باپ بھی ملا اور ماں بھی ملی اور پوری فیملی ملی اور اپنا گھر مل گیا. ہاں جی بالکل ناظرین، اس وقت ہم المارا فاؤنڈیشن کے اندر موجود ہیں. ہمارے ساتھ ان کی المارا فاؤنڈیشن کی سی ای او موجود ہیں، صوفیہ وڑائی صاحبہ. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے، یہ جو قدم لیا ہے، اس کی ہسٹری، اس کی وجہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو اپریشیٹ ہم کرتے ہیں. ظاہر ہے بہت بڑا آپ نے یہ سیٹ اپ لیا ہے، تو یہ اس کی ہسٹری کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ اس طرح ہم بچوں کو یہاں پر مختلف ان کے گھر بنا کر اور ان کو ماشاءاللہ سے ایک مکمل پرورش دی جاتی ہے. یہاں پر سائیکیٹرسٹ بھی ان کے لیے موجود ہے، تعلیم کا نظام بھی موجود ہے، سونے کھانے پینے کا سب کچھ. تو کیسے ذہن میں آئے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر جی، آپ کی دعاؤں کا، آپ کے اپریشیٹ کرنے کا. یہ خیال جو ہے میرے خیال سے میری تربیت میں یہ چیز شامل تھی میرے والد صاحب کی جانب سے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا انہیں خیر کے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا. ہر کسی کے لیے اچھائی کرتے تھے، ہر کسی کے لیے بھلائی کرتے تھے، جو بھی آ جاتا تھا اس کی مدد کرتے تھے. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہیں دیکھتے ہوئے میں بڑی ہوئی. تو جب میں میری شادی ہو گئی، اس کے بعد مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ میرے والد صاحب اتنا سب کچھ کر رہے ہیں. ٹل ہز ڈیتھ 2009 میں ان کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد پھر لوگوں نے ہمیں آ کے بتایا کہ وہ تو یہ بھی کر رہے تھے، وہ تو اس کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے. بس اتنی ساری چیزیں تھیں کہ پھر مجھے یہ لگا کہ ان کی لیگیسی کو مجھے آگے لے کے چلنا ہے، اس کو روکنا نہیں ہے. تو اس کے بعد میں کیونکہ اکلوتی اولاد ہوں اپنے والدین کی، تو میرا فرض بھی تھا اور میرا یہ پیشن بھی تھا کہ میں یہ کام کروں. تو جو وہ کام کر رہے تھے، جس طرح سے روز ہمارے گھر سے قریباً 700 کے قریب لوگوں کا لنگر جایا کرتا تھا. اس ٹائم پہ 400 تھا، اس کے بعد ود دا پیسیج آف ٹائم آہستہ آہستہ اتنے سال میں پھر ہم لوگوں نے اس میں نمبر انکریز کیا. اب آج الحمدللہ 700 لوگوں کا لنگر ہمارے گھر سے روز صبح جاتا ہے فجر کے ٹائم. اس کے بعد جی ہمارے گھر سے تقریباً کوئی 70 فیملیز ہیں جن کا راشن ہر مہینے جاتا ہے، جو سفید پوش فیملیز ہیں. اس کے علاوہ کوئی 60 کے قریب ایسے انڈیویجولز ہیں جن کو ہم اسٹائپنڈ دیتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، سفید پوش ہیں، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، تو خاموشی سے ان کے اکاؤنٹ میں یا ان کے پاس جا کے ہم لوگ ان کی جو ہے نا ضرورت پوری کر دیتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو ہم لوگ پرسنلی کر رہے تھے، خود سے کر رہے تھے. پھر ہمیں کچھ ٹائم پہلے یہ احساس ہوا کہ یہ سب کچھ کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنا سب کچھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے دیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے کام آنا چاہیے. اور جو یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے. تو جب بھی بچوں کو میں اسپیشلی دیکھا کرتی تھی، ہمیشہ سے چھوٹے بچوں کو اسٹریٹ پہ جا رہے ہوتے تھے، یا جن کو میں دیکھتی تھی اچھے حال میں نہیں ہے، یا سنا کرتی تھی کہ کسی بچے کے ساتھ مس ہیپ ہوئی ہے، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ میں خود بھی ایک ماں ہوں اور میرے اپنے بھی 4 بچے ہیں الحمدللہ. تو جب ایک عورت ماں ہوتی ہے نا، تو وہ پھر ہر بچے کو اسی نظر سے دیکھتی ہے جیسے وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے. 60 یہاں پر آپ کے پاس بچے ہیں اس وقت، تو کیا کرائٹیریا ہے ان بچوں کا، کس طرح یہ بچے آپ کے پاس آتے ہیں؟ پہلے چند بچے تو ہم نے لیے تھے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے، جن کے پیرنٹس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، ان کی فیملیز کا پتہ نہیں ہے. پھر ان کو نادرا میں ہم لوگوں نے اپنے نام سے رجسٹر کرایا، کیونکہ ہم لوگ نادرا کے ساتھ بھی رجسٹرڈ ہیں، تو ہم لوگ ان بچوں کے روحانی والدین ہیں. اور اس کے بعد جو بچے ہیں، پھر جس طرح آپ فرض کریں کہ آپ نے دیکھا ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے ارد گرد میں کوئی آپ نے ایسے لوگوں کو پایا جو کہ ضرورت مند ہے، تو آپ نے ریکمینڈ کر دیا کہ وہاں جائیں، آپ کے بچے کی اچھی پرورش ہو جائے گی، تو آپ ان کو وہاں لے جائیں. پھر ہر ضرورت مند انسان جس کے آپ کہہ لیں کہ مشکلات میں گھرا ہوا تھا، یا جس کو ہمارا پتہ چلتا گیا، میں یہی کہوں گی، پھر اس نے ہمیں اپروچ کی. کسی بچے کی والدہ زندہ ہیں، کسی کے والد زندہ ہیں، کسی کے دونوں پیرنٹس نہیں ہیں تو ان کے رشتہ داروں کے پاس وہ بچہ ہے. کچھ ایسے بچے جن کے پیرنٹس میں ڈیورس ہو گئی اور کوئی اس بچے کو اون نہیں کر رہا، اس کو پالنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ماں بھی اپنی لائف میں آگے جا چکی ہے اور باپ بھی، اور بچے جو ہیں کبھی نانی کے پاس اور کبھی بوڑھی دادی کے پاس ہیں.
تو پھر ایسے بچوں کو بھی ہم اپنے پاس لے آتے ہیں. کچھ بچوں کو ہم خود جا کے لے کے آتے ہیں, اگر ہمیں کوئی بتائے کہ وہ بچے مشکل میں ہیں, وہ فیملیز پرابلم میں ہیں, تو ہم خود چلے جاتے ہیں ان بچوں کو لے آتے ہیں. اور کچھ پیرنٹس یا فیملیز خود ہمارے پاس آ کے تو ان بچوں کو ہمیں دے دیتی ہیں, اور ہم لوگ ان بچوں کو پراپر طریقے سے اڈاپٹ کرتے ہیں. تو کیا ایجز کیا ہیں یہاں پر بچوں کی؟ کتنی کم سے کم عمر کا بچہ, یا کوئی کیٹیگری ہے کہ اس سے زیادہ عمر کا بچے کو ہم نہیں رکھیں گے؟ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا نا, تو ہم نے کرائٹیریا رکھا تھا کہ ہم 5 سال سے بڑی عمر کا بچہ گود نہیں لے رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 سال کی عمر تک ایک بچے کی نا کمپلیٹ پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے, اس کا برین ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی پرسنالٹی میں آپ تبدیلی نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے, تو ہمارا یہ ارادہ تھا کہ چھوٹی ایج کے بچے ہوں گے, اپنے حساب سے ہم انہیں گروم کریں گے. ان کے جو بچپن کے ایک انہوں نے نگیٹو جو ایک اثرات دنیا کے دیکھے ہیں, مشکلات دیکھی ہیں, ٹراماز دیکھے ہیں, ہم ان سے انہیں باہر نکالیں گے. ہماری سائیکالوجسٹ اس پہ ان کے ساتھ کام کرتی ہیں, تاکہ یہ بچے جب آگے جائیں زندگی میں تو ان ٹراما سے نکل کے پراپرلی گرو کریں, اور اچھے طریقے سے ان کی پرسنالٹی گروم ہو سکے, ڈیولپ ہو سکے, اور آگے جا کے معاشرے کے مفید شہری بنے. تو اس وجہ سے چھوٹی ایج کے بچے تھے. لیکن اس کے بعد کچھ ٹائم تک یہ کرائٹیریا چلتا رہا. اس کے بعد جب یہ ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہے, تو سندھ کے علاقے سے پھر ہمیں لوگوں نے اپروچ کیا. انہوں نے بتایا کہ کچھ ایسے بچے ہیں جن کا وہاں پہ والدین, گھر بار کچھ نہیں بچا, اور وہ کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ ان کو گود لے لیں. تو ان بچوں کی عمر کمپیریٹیولی زیادہ تھی, 7, 8, 9 سال اس طرح کی ایج گروپ کے تھے. تو پہلے تو ہم نے سوچا کہ ہمارا تو کرائٹیریا ہی نہیں ہے, لیکن پھر ہمیں لگا کہ انسانیت سے بڑھ کے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ان بچوں کا جب اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر, والدین, سب کچھ ان سے لے لیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو ہمارے پاس بھجوانا تھا. شاید اس وجہ سے ہمیں اللہ نے وسیلہ بنانا تھا, تو ہم ان بچوں کو اپنے پاس لے آئے. تو اس لیے پھر ہم نے دوسرا گھر شروع کیا, تو اس میں کمپیریٹیولی بڑی ایج کے بچے, لائک وہ بھی جو ہمارے پاس میکسیمم بڑا بچہ ہے اس کی ایج 10 سال سے زیادہ نہیں ہے. لیکن میجورٹی آپ کو دیکھنے میں آئے گی کہ 3 سے لے کے 5 اور 6 سال کے درمیان کے بچے ہیں جو ہمارے پاس ہیں. اچھا, فیوچر کو لے کر ابھی تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ ان پہ کام بھی کر رہے ہیں, توجہ بھی دے رہے ہیں, پڑھائی کے حوالے سے بھی, ہر حوالے سے. تو فیوچر کو لے کر آگے ان بچوں کا کیا آپ لوگ سوچتے ہیں, ان کے لیے کیا پلان ہے فیوچرز کو لے کر؟ فیوچر کے بارے میں اگر میں آپ کو پہلے یہ وال دکھا دوں تو شاید آپ کے لیے کلیئرٹی ہو جائے تھوڑی سی. ان بچوں کو لے کے میں نے یہ سوچا تھا کہ مجھے بہت سے مشورے دیے گئے جب ان بچوں کو میں نے گود لیا, کہ انہیں آپ پلمبر بنا دیں, انہیں 8ویں پاس کرا دیں, 10ویں پاس کرا دیں, انہیں کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن دلا دیں, تاکہ یہ جلد از جلد اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. تو اب یقین جانے مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ سن کے, کیونکہ میں نے انہیں ماں کی طرح اڈاپٹ کیا, اور میں نے ان کے لیے بھی وہی خواب دیکھنے شروع کیے جو میں اپنی سگی اولاد کے لیے دیکھتی ہوں. تو پھر اس وقت میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان بچوں کو یہ نہیں کرنا, اور ان کے ایمز اور ان کے گولز ابھی سے ان کو پتہ ہونا چاہیے, تاکہ کوئی راستے میں ڈیٹریکٹ نہ کر سکے کہ تم 10ویں پاس کرو اور یہ بن جاؤ. نہیں, پھر ہم نے ان بچوں کو کچھ 6 مہینے لگا کے, ہماری سائیکالوجسٹ نے, ہم لوگوں نے انہیں ڈفرینٹ ویڈیوز, ڈفرینٹ سٹوریز کے تھرو ڈفرینٹ جو ہیں پروفیشنز ان کے بارے میں بتایا. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سے بچے ایسے ایریاز سے تھے کہ ان کے لیے یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ لائر کیا ہے, جج کیا ہے. بہت بیکورڈ ایریا سے, ہمارے پاس پورے پاکستان سے بچے ہیں, پاکستان کے مختلف علاقوں سے, سندھ سے لے لیں آپ, اور پنجاب کے جو ریموٹ ترین علاقے ہیں وہاں سے بھی بچے ہیں. تو ان سب کو ایک پیج پہ لانا, ایک طریقے سے انہیں بتانا, تو یہ ایک انٹرسٹنگ کام بھی ہے اور تھوڑا مشکل بھی ہے, محنت والا ہے. تو اس میں پھر ہم نے ان بچوں کو یہ سٹوریز کے تھرو بتایا. پھر بچوں نے کچھ ٹائم لیا یہ دیکھنے میں, ڈیسائیڈ کرنے میں کہ ہم کیا بنیں گے. تو پھر جب بچوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے پائلٹ بننا ہے, میں نے آرمی آفیسر بننا ہے, میں نے نیوی آفیسر بننا ہے, پولیس آفیسر, ڈاکٹر, لائر, تو پھر ہم نے ان بچوں کی ان یونیفارمز کے اندر تصویریں بنائیں اور اس وال پہ لگا دی. اب ہر گھر میں ایک وال ہے, اور اس گھر میں رہنے والے بچوں کی پکچرز اس وال پہ ہے, تاکہ یہ روز اپنے آپ کو اس یونیفارم میں دیکھیں گے تو انہیں موٹیویشن ملے گی, اور یہ ڈیٹریکٹ نہیں ہوں گے. انہیں پتہ ہوگا کہ میں نے آرمی آفیسر بننا ہی بننا ہے. تو یہ اسی ڈائریکشن میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے خواب تو اچھا دیکھنا ہے, دعا اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی کرنی ہے, باقی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا نصیب لکھا ہوا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے. اچھا, ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ سیلاب کے بعد سندھ سے بھی اور دور دراز اور علاقوں سے بھی بچے آئے, ظاہر لینگویج بیریئر کا بھی پرابلم آیا ہوگا. جو ظاہر یہاں کے بچے ہیں یا تو وہ اردو سپیکنگ یا پنجابی, تو سندھ سے ظاہر وہ سندھی بولتے تھے. ویسے بچے ہیں ظاہر وہ سیکھ تو جلدی جاتے ہیں,
لیکن وہ اس وقت جو مشکلات آئی ہوئی تھی لینگویج کو لے کر تو اس کو کیسے سولو کیا؟ یہ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. یہ ہمیں کافی سیریس پرابلم آیا تھا، اسپیشلی جو بچے سندھ سے ہمارے پاس آئے تھے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ جب ایک تھوڑی سی مشکل میں ڈالتے ہیں تو آسانیاں بھی ساتھ بھیجتے ہیں. تو اس میں سے ایک بچہ تھا جو تھوڑی سی بہتر فیملی سے تھا اور وہ اسکول جایا کرتا تھا. تو وہ کمپیریٹیولی اسے اردو کی تھوڑی سی نو ہاؤ تھی، مطلب وہ سمجھ جاتا تھا ایٹ لیسٹ کہ آپ جو بات کر رہے ہوتے تھے. بول نہیں پاتا تھا بٹ سمجھ جاتا تھا. باقی بچے تو بالکل انہیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی نا کہ اردو کیا لینگویج ہے. تو اس بچے نے پھر جو ہے نا کافی اچھا رول پلے کیا. اور اس کے علاوہ پھر جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر گھر میں ہمارے پاس ٹرین ٹیچرز ہیں جو 24/7 وہاں پہ رہتی ہیں. اور اسی طرح سے جو مدر میڈس ہیں، میڈس ہیں، پھر سائیکالوجسٹ ہیں، پھر سب نے مل کے، اور جن اسکول پہ یہ بچے جا رہے ہیں اس اسکول والوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا. اور انہوں نے بھی اتنا ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر لینگویج کا بیریئر ہے وہ ہے تو وہ ہمیں کہہ دیں کہ مشکل ہے، بٹ نہیں، انہوں نے اس میں بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور بلکہ اسپیشل ٹیچرز اردو سکھانے کے لیے ان بچوں کو لگائیں. اور یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے اس طرح سے گروپس بھی بنائے ہوئے ہیں بچوں کے کہ جو بچے تھوڑے سے بہتر ہیں لینگویجز میں نا، تو ان کا ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے کہ آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرو، کمیونیکیٹ کرو، اور آپ نے ان کو یہ باتیں آپ نے کرنی ہیں. بیکاز بچے ہر وقت آپس میں کمیونیکیٹ کرنے سے ہی سیکھتے ہیں. تو یہ چند ہی مہینوں میں اب وہ بچے ہم سے زیادہ بہترین اردو میں بات کرتے ہیں. یہ بھی اچھی بات ہوئی ہے. ظاہر ہے جو سندھ سے آئے ہوں گے وہ یہاں کے بچوں کو سندھی سکھا رہے ہوں گے، یہاں والے ان کو پنجابی سکھا رہے ہوں گے. اچھا، آپ نے اس سے پہلے بات کی کہ کوئی بھی شخص آپ سے رابطہ کر کے، کوئی کہیں بھی معاشرے میں کہیں بھی ایسا بچہ ہو تو وہ تاکہ آپ لوگ جا کے بولیں، تو کس طرح وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کوئی بچہ ہے تو آپ لوگ جائیں گے اس کو لے کر آئیں گے، تو کیسے کوئی آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ کوئی ویب سائٹ ہے، کوئی پیج ہے، یا کوئی نمبر ہے، یا کوئی ای میل ہے؟ بالکل، ہم لوگ کیونکہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے اور ہمارے نمبرز بھی ہیں، UN نمبر بھی ہے، ہم لوگ فیس بک پہ بھی ہیں، انسٹا پہ بھی ہیں، ہماری ویب سائٹ بھی ہے. آپ جیسے چاہیں ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور کیولری گراؤنڈ میں ہمارے یہ گھر ہے، آپ ڈائریکٹلی آئیں، یہاں پہ آ کے ہمارا اسٹاف 24/7 اویلیبل ہے. ان سے بات کریں اور اپنا مسئلہ بتائیں، اور اگر وہ بچہ ڈیزرونگ ہے تو ہم ضرور اسے اڈاپٹ کریں گے. ہمارا تو ایک کام اور ایک جو ہماری خواہش ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے میں آسانی پیدا کریں، لوگوں کے لیے بھلائی پھیلائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو جس کے لیے ہم آسانی کا باعث بن سکیں تو ہمیں تو یہ خوشی ہوگی اس کے لیے کر کے. اچھا، میں جان سکتا ہوں یہ جو الفاظ ہیں ظاہر ہے تھوڑے سے آپ کے لیے وہ تلخ ہوں گے کیونکہ آپ ان کو اپنے بچے سمجھتے ہیں. تو ان میں سے ظاہر ہے بچے یتیم تو ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جیسے آپ نے کہا کہ ڈائیورس کے بعد بھی آ جاتے ہیں، تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ کسی کو باپ نے خود یہاں بھیج دیا ہو یا ماں نے خود بھیج دیا ہو کہ میں نے اب دوسری شادی کر لی ہے تو وہاں پہ مجھے پرابلمس ہو رہی ہیں تو یہ بچہ میں یہاں پہ جمع کروں. بالکل، بہت سے ایسے کیسز ہیں کہ اگر ماں اپنے بچے کو لے کے جا رہی ہے، اس نے شادی کر لیا، اس ٹائم پہ اس کے ان لاز ہسبینڈ کو بھی پرابلم نہیں ہے کہ اس کے پہلے بچے ہیں، بٹ شادی کے فوراً بعد ہی کچھ ٹائم بعد اس کے سسرال والے کہتے ہیں کہ ہم اس بچے کو نہیں رکھنا چاہتے. اور ایک کے تو والدین جو تھے جو بچے کے اسٹیپ فادر اور اس کے جو ددھیال تھا اسٹیپ، انہوں نے اس کی ماں سے کہا کہ تم اس بچے کو کہیں چھوڑ کے آؤ ورنہ تم بھی اس گھر سے نکل جاؤ. مطلب اس طرح کی سچویشن. اور وہ خاتون بہت ہی بری حالت میں اپسیٹ ہو کے اپنے بچے کو لے کے ایک جگہ پہ کولر کے پاس، گرمیاں تھی، پانی پی رہی تھی اور روئے جا رہی تھی مسلسل. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے گزر رہے تھے وہاں سے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ بی بی آپ کو کیا بات ہے، خیریت ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو وہ رونا شروع ہوگی، کہتی ہے آپ کو اگر کسی یتیم خانے کا پتہ ہے تو بتا دیں، میں اس بچے کو چھوڑ دوں ورنہ میرا کچھ بھی نہیں بچا، میرے پاس کوئی جانے کی جگہ نہیں ہے اور میں کہاں جاؤں گی. میرے سسرال والوں نے کہا ہے کہ اسے اگر چھوڑ کے آؤ تو واپس آنا، تو میں کوئی جگہ ڈھونڈ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک جگہ لے جاتے ہیں. پھر وہ ہمارے پاس لے کے آئے اور وہ خاتون پھر بہت مطمئن ہوئی یہاں دیکھ کے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ بی بی یتیم خانہ نہیں ہے، یہ ان بچوں کا اپنا گھر ہے اور آپ انہیں یہی سمجھ کے چھوڑ کے جائیں کہ انہیں اپنے گھر میں چھوڑ رہی ہیں اور میں آج سے اس بچے کی ماں ہوں. اور آپ بالکل بے فکر ہو کے جائیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ماں کے بغیر نہیں ہے، اس کو یہاں باپ بھی ملے اور ماں بھی ملی اور پوری فیملی ملی اور اپنا گھر مل گیا. جی بہت شکریہ، آپ سے یقین کر کے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے، کیونکہ نیکی کا کام ہے. اس نیکی کے کام میں اگر کوئی اور بھی حصہ ڈالنا چاہے تو بے شک اس کا میں حصہ ڈال سکتے ہیں. اس سے ایک اور پیغام بھی ہے کہ اکثر جو جوڑے کچھ بے اولاد ہوتے ہیں وہ لاکھوں روپے اپنے علاج پہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے گھر میں قدرتی طور پر جو ہے کوئی جو ہے بچہ یا کوئی اولاد نہیں ہوتی، تو وہ بھی جو لاکھوں روپے وہ اپنے علاج پہ لگا دیتے ہیں. وہی اگر کوئی ایک ایسا بچہ معاشرے سے اٹھا لیں جو ڈیزرونگ ہو، جس کو ایک اچھا پیرنٹس بھی مل جائیں گے اور ایک اچھا خاندان بھی مل جائے گا،
تو ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدلی جا سکے تو بدلی جا سکتی ہے. آپ اگر مدد کرنا چاہیں تو آپ مدد کر سکتے ہیں تاکہ جو ان بچے ہیں جو یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں, جو اور بھی بچے یہاں پر آئیں گے, تاکہ جو ان کی زندگی ہے ان کو سنوارا جا سکے اور ان کو آسان کیا جا سکے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد العدنان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.